ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت خطبے میں بھی کئی بار سنی ہوگی، خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے جمعے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور اپنے رشتہ داروں کو عطا کرنے کا، ان پر خرچ کرنے کا، اور روکتا ہے فحشاء سے، بری باتوں سے، برے کاموں سے، والمنکر والبغی، اور بغاوت سے، منکر سے، ممنوع کاموں سے، مکروہ کاموں سے، ناپسندیدہ کاموں سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ بار 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 رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نصیحتیں فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہو، یاد دلاتے رہو، بار بار بتاتے رہو، بس یہ بار بار بتانا، یاد دلانا مومنین کو نفع دیتا ہے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ بار بار کا یاد دلانا، یاد دہانی، تذکیر جس کو کہتے ہیں، یہ مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ یاد آتا ہے، کچھ باتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کچھ دن تک عمل کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، چیزیں بھول جاتی ہیں، نئی چیزیں سر پہ مسلط ہو جاتی ہیں، پھر دوبارہ کسی درس میں بیٹھتے ہیں، پھر دوبارہ قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر چیزیں ریفریش ہو جاتی ہیں، پھر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا بار بار پڑھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، نہیں بھائی، بار بار پڑھیں، پڑھتے رہیں، ہر مرتبہ ایک نیا لطف آئے گا، ہر مرتبہ ایک نیا مزہ ہے، اور ہر مرتبہ نئی نئی چیزیں آشکار ہوں گی، ہر مرتبہ نئی نئی جہتیں سمجھ میں آئیں گی، نئے نئے راز کھلیں گے، نئے نئے عقدے کھلیں گے جب پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اللہ اکبر، یہ وہ فلسفہ ہے کہ جو دین اسلام نے دیا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ یہ فلسفہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا، صرف اسلامک اکنامک سسٹم میں، اسلام کے نظام معیشت میں آپ کو یہ فلسفہ ملے گا۔ یہ فلسفہ آپ کو کیپٹلزم بھی نہیں سکھائے گا، یہ فلسفہ آپ کو سوشلزم بھی نہیں سکھائے گا، اور جتنے بھی ازمز ہیں، جتنے بھی نظریات ہیں معیشت کے، وہ آپ کو نہیں سکھائیں گے۔ یہ آپ کو صرف اسلامی نظریہ معیشت سکھائے گا کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ فنا ہے، اور جو تم نے خرچ کر کے اللہ کے پاس بھیج دیا وہ باقی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ عنقریب فنا ہو جائے گا، یہ فانی ہے، لیکن اگر اسے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، اب یہ باقی ہے۔ یہ فنا و بقا کا فلسفہ یہ دین اسلام کے سوا کسی نے نہیں سکھایا، اور یہ کتنا زبردست فلسفہ ہے، یہ کتنا شاندار فلسفہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، بکری ذبح ہوئی تھی، حضرت عائشہ کی ذمہ داری تھی کہ اس کو تقسیم کر دیں۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، پوچھا اے عائشہ سب کچھ بانٹ دیا ہے یا کچھ باقی بھی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ ایک بکرے کی دستی باقی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو خرچ کر دیا وہ باقی ہے، جو بانٹ دیا وہ باقی ہے۔ اللہ، کیا کمال ہے، یہ کیا اپروچ ہے، کیا دسترس ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہم سب اس طرح سوچنے لگ جائیں، جو خرچ کر دیا وہ باقی ہے، تو معاشرہ کس طرف چلا جائے، خوشحالی خوشحالی ہو جائے، غربت کا خاتمہ ہو جائے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، بہت ساری چیزیں سدھر جائیں گی، اسٹیبلٹی آ جائے گی، اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے گی، آپ کی معیشت مستحکم ہو جائے گی، اگر سب یہ سوچیں کہ جو خرچ کر دیا وہ باقی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، جو خرچ کر دیا اللہ کے پاس پہنچا دیا۔ اچھا، خرچ نہیں، اللہ کے پاس پہنچانا، اصل بات یہ اللہ کے پاس پہنچانا، ورنہ خرچ تو ہم گناہ کے کاموں میں بھی کر سکتے ہیں، وہ باقی نہیں ہے، وہ تو خائب و خاسر ہے، وہ تو نقصان میں ہے۔ جو خرچ اس طرح کیا کہ اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا۔ ایک مومن کے دو اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ایک دنیا کا اکاؤنٹ اور ایک آخرت کا اکاؤنٹ۔ ایک وہاں بھی ہمارا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، تو کچھ ہم یہاں ڈپازٹ کرواتے ہیں، کچھ وہاں ڈپازٹ کرواتے ہیں۔ جو ڈپازٹ ہمارا وہاں کا ہے وہ فائدہ مند ہے۔ یہاں کے ڈپازٹ پہ ہمیں 2%، 3%، 5%، 10%، بہت ہی کہیں کسی نے تیر مار دیا ہو، دنیا میں تو 15-20% دے دیا ہوگا، اس سے اوپر کون دیتا ہے؟ ہاں، آپ ان سے فائنینسنگ لینے چلے جائیں تو پھر وہ آپ سے 30% بھی لے لیں گے، لیکن جب ڈپازٹ پہ دینے کی بات آئے گی
جب ریٹرن کی بات آئے گی، ROI کی بات آئے گی، ریٹرن آن انویسٹمنٹ، ROE کی بات آئے گی، ریٹرن آن ایکویٹی، تو وہاں بہت تھوڑا سا ہوگا۔ ایکویٹی پر جو خود لگائیں گے اس پہ بہت زیادہ کما لیں گے، انویسٹمنٹ جو ان کے پاس ہم کریں گے ان پر بہت تھوڑا سا دیں گے، خود جو فائنینسنگ دیں گے اس پہ بہت زیادہ ہم سے لیں گے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یہ کیپٹلزم ہے سارا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر تو تھوڑا 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 ہمیں ملتا ہے، بہت زیادہ ملا 15-20%، چلو 30% مل جائے گا، اس سے زیادہ تو کسی نے نہیں دیا ہوگا، دنیا میں کوئی نہیں دیتا ہوگا۔ اس بینک اکاؤنٹ میں، وہ جو اکاؤنٹ ہمارا کھلا ہوا ہے آخرت کا، بینک تو نہیں ہے، آخرت کا جو اکاؤنٹ اللہ کے پاس کھلا ہوا ہے ہمارا، اس اکاؤنٹ میں تو 700% آ رہا ہے نفع، 700% نفع۔ اور فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اسے دگنا بھی کر دے، 1400% نفع بھی آ رہا ہے۔ 100 روپے جمع کروا اور 7,000 روپے لے لو، 70,000 روپے لے لو، 100 روپے جمع کروائیں، 70,000 روپے لے لیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس کو ڈبل کر دے، 1,40,000 روپے لے لیں، 100 روپے پہ 1,40,000 روپے، کتنا باری کا سودا ہے۔ لیکن اس اکاؤنٹ میں ہم 100 روپے بھی جمع نہیں کروائیں گے، اس اکاؤنٹ میں سارے اسی میں جمع کروائیں گے جہاں پر تھوڑا سا نفع ملنا ہے، اور 2-2 روپے کے لیے لڑ رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ نکال کے چیک کر رہے ہیں کہ اتنا کم کیوں ہو گیا، ٹیکس کیوں کٹ گیا، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا۔ وہاں جناب 700 اور 1400% مل رہا ہے، وہاں جمع نہیں کروا رہے، کتنا نقصان کا سودا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس ڈپازٹ کروا دیا ہم نے وہ باقی ہے۔ جب آنکھ بند ہوگی، جب اللہ کے پاس پہنچیں گے، جب سامنے ہماری باقی چیزیں آئیں گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کو آخرت میں اس کی نیکیاں دکھائی جائیں گی، وہاں کا جو ڈپازٹ ہے جب وہ سامنے آئے گا، کچھ دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، وہاں نیکی کی صورت میں ہمیں دکھا دے گا۔ فرمایا جب قیامت میں وہ دیکھے گا نا اس ڈپازٹ کو، تو کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، ساری اللہ نے اٹھا کے لیے یہیں کے لیے جمع کر لی ہوتی۔ ہم کہتے ہیں اللہ دعا کر رہا ہوں میری نوکری لگ جائے، میرا یہ کام ہو جائے، پھنسا ہوا ہوں، یوں ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ساری دعائیں کرنے ظاہر ضرورت بھی ہوتی ہے اور دعا کرنی بھی چاہیے، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ اپنی مصلحت سے، اپنی حکمت سے وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اللہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، وہ جو بہتر سمجھتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے، کچھ چیزیں ہمارے لیے اٹھا کے رکھ لیتا ہے۔ آخرت میں ہم جا کے اپنے اعمال کا ثواب بھی دیکھیں گے، اپنی نیکیاں بھی دیکھیں گے، اپنی وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئیں وہ بھی دیکھیں گے، آخرت میں اجر کی صورت میں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں، تو اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ساری اٹھا کے آخرت کے لیے رکھ لی گئی ہوتی، کیونکہ دنیا میں تو جیسا تیسا بندہ گزار لیتا ہے، دنیا میں جیسا تیسا گزار لیتا ہے، نوکری نہیں لگی کوئی بات نہیں، زندگی پھر بھی گزر جائے گی، ایک وقت نہیں کھایا کوئی بات نہیں، زندگی پھر بھی گزر جائے گی، شادی نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، زندگی پھر بھی گزر جائے گی۔ دنیا میں تو کسی نہ کسی طرح گزر ہی جانی ہے، آخرت میں نہیں گزرنی ہے، وہاں نہیں گزرنی ہے، وہاں تو اتنا بڑا دن، 50,000 سال کا ایک دن، جس پر عذاب مسلط ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، پسینوں میں ڈوب رہا ہے، وہ تو ڈوبا ہی جا رہا ہے، وہاں نہیں گزرنی ہے۔ اور جس پر رحم ہو گیا، جس پر کرم ہو گیا، اس کے لیے 50,000 سال کا دن ایسے گزر جائے گا جیسے پلک جھپکی ہو، کسی کو عرش کا سایہ مل جائے گا، کسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لواء الحمد کا جھنڈے کا سایہ مل جائے گا، تو یہ مزے والے لوگ ہوں گے۔ سبحان اللہ کرے ہم بھی، ہمارے دوست احباب بھی، ہمارے والدین بھی، ہمارے بہن بھائی بھی، سارے متعلقین ہمارے وہ نبی کے جھنڈے کے تلے جمع ہوں، اللہ کے عرش کے سائے تلے جمع ہوں، مزے ہی مزے ہوں آخرت میں۔ تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ فانی ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب تم قرآن پڑھو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھ لیا کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، شیطان کا ان پر بس چلتا ہی نہیں ہے، شیطان کا وار ان پہ نہیں چلتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ یہ بات ہماری پیچھے بھی گزر چکی ہے، یہ مضمون گزر چکا ہے، اس سے ملتا جلتا۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ، مت کہو جھوٹ اللہ پر جھوٹ مت باندھو، یہ مت کہا کرو یہ حلال ہے وہ حرام ہے،
کیوں کہتے ہو یہ سب؟ لتفتروا علی اللہ الکذب، اللہ پر تم جھوٹ باندھتے ہو۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ یہ حرام ہے؟ تم کہتے ہو کہ جو تمہاری سمجھ میں آئے وہ حرام ہے، جو تمہاری سمجھ میں آئے وہ حلال ہے، خود ہی چیزوں کو حلال کر لیا، خود ہی چیزوں کو حرام کر لیا۔ اللہ نے کب کہا؟ قرآن کریم کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، تم کہہ رہے ہو حرام ہو گیا۔ قرآن پڑھنے سے کب کوئی چیز حرام ہوتی ہے؟ چلو زیادہ سے زیادہ یہ ہوا، زیادہ سے زیادہ کسی عمل سے مومن کے کسی عمل سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس کا اپنا عمل ہی خراب ہوگا نا، کھانا خراب تو نہیں ہوگا، وہ تو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، وہ کیوں حرام ہو گیا؟ یا اگر کوئی چیز حرام ہے اس پہ فاتحہ پڑھنے سے وہ کب حلال ہو گئی؟ جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ کسی کے عمل سے کوئی چیز کب حرام یا حلال ہوتی ہے؟ جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ ہاں اگر عمل کی وجہ سے اس کے اندر حلت و حرمت آ گئی، مثال کے طور پہ گائے ہے، اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا، اس کو گولی مار کے قتل کر دیا، الا یہ کہ اضطراری صورت ہو، بعض اوقات اس صورت میں بھی جانور حلال ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ جناب قربانی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تلوار لی اور تلوار لے کے گائے کا سر اوپر سے اڑا دیا، یہاں سے اڑا دیا سر، جانور حرام۔ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے عمل سے حرام ہوا ہے، لیکن اس کا کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے جس سے وہ حرام ہو۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اس نے برا عمل کیا ہے، اگر کیا ہے، لیکن کھانا کیوں حرام ہو گیا؟ کھانے کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو یہ ہے، راستے میں کسی نے جناب کولر لگا دیا، مٹکا لگا دیا، سبیل لگا دی، لوگوں کو وہ پانی پلا رہا، ہم کہہ رہے حرام ہے۔ کیوں حرام ہے بھائی؟ کیوں حرام ہے؟ کیا وجہ ہے اس کے حرام ہونے کی؟ اگر چلو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ عمل ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، زیادہ سے زیادہ اتنا کہیں گے، اچھا پہلے کبھی نہ دیکھنا یہ بھی حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے، نہ اس کے برا ہونے کی دلیل ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھی، پہلے کبھی نہیں ہوئی، لیکن چیز بہت اچھی ہے، کام بہت اچھا ہے، اثر بھی ہوتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دور میں مساجد کے اوپر یہ مینار نہیں ہوتے تھے، گنبد نہیں ہوتے تھے، بہت سی چیزیں ایسی، ہم یہ تو نہیں بولیں گے کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، اس کو توڑ دو، اس کو گرا دو، بہت سی چیزیں۔ اب یہ شعار بن گیا ہے، مسجد بناتے ہیں، محراب بناتے ہیں، مینار بناتے ہیں، یہ بناتے ہیں، شعار بنتا کہ دور سے دیکھ کر پتہ چلے۔ اب زمانے کی ضرورت ہے، بندہ گزر رہا ہے وہ ڈھونڈتا ہے مسجد کہاں ہے، اگر مینار نظر آ جائے گا وہ سمجھ جائے گا یہ مسجد ہے، چلا جائے گا۔ اب یہ کیونکہ بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی ہیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، مسجد دور سے ہی نظر آ جاتی تھی، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، کچے کچے گھر ہوتے تھے، مسجد الگ سے بنی ہوئی نظر آ گئی۔ اب اتنی بڑی بڑی عمارتیں، مسجد چھپ گئی، تو اس کے اوپر ایک مینار بنا دیا تاکہ علامت ہو جائے۔ اب بولیں یار یہ تو ہم نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، حرام ہے، توڑ دو اس کو۔ ارے بھائی تو یہ ہے، بعض اوقات کوئی چیز پہلے نہیں دیکھی ہم نے، وہ بھی اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، وہ بھی اس کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ جو غلط ہے وہ شرعی دلیل سے غلط ہوتا ہے، جو صحیح ہے وہ شرعی دلیل سے۔ اصل چیز ہر عمل کا، ہر چیز کا جو اصل ہے نا وہ صحیح ہونا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ قاعدہ ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، تمام چیزوں کے اندر جو اصل ہے نا، اصل حالت اس کی وہ جائز ہونا ہے، ناجائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، ناجائز ہونے کے لیے، حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ اصل میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، اصل میں ہر چیز حلال ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے ہر چیز حلال ہے، اس کے حرام ہونے کی دلیل ملے گی تو وہ حرام ہوگا۔ یہ نہیں کہ بندہ بولے کہ بھائی یہ حرام ہے، حلال ہونے کی دلیل لاؤ، ارے بھائی یہ کیا بات ہو گئی، حلال ہونے کی دلیل نہیں لائیں گے، حلال تو ہر چیز ہے، حرام ہونے کی دلیل پیش کرو۔ اگر حرام ہونے کی دلیل ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے ہر چیز۔ اب دیکھیں فرمایا جانور سارے حلال ہیں، جو حرام ہیں ان کا بتا دیا، یہ حرام ہے باقی سب حلال ہے۔ رشتے فرما دیا یہ والے حرام ہیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی، باقی سب حلال ہے۔ تو جو حرام ہوتے ہیں نا وہ بتا دیے جاتے ہیں، یہ والا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر بتا دیا کہ جانور کے اندر جو اجزاء ہیں کون کون سے حرام ہیں، خنزیر کا گوشت حرام ہے بتا دیا، اصل کے اعتبار سے وہ بھی حلال، سارے جانور حلال تھے، اس کو حرام کرنا تھا بتا دیا کہ یہ حرام ہے، مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، یہ ساری چیزیں بتا دی۔ جس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، اللہ کے نام پر نہیں، بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ذبح تو اللہ کے نام پہ کیا، کسی کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کر دیا، وہ کہاں سے حرام ہو گیا بھائی؟ یہ کہاں لکھا ہوا؟ ذبح تو اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ ہی کے نام پہ کیا، اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا ہے، لیکن نیت یہ کر لی کہ یہ ہم نے فلاں کی شادی کے لیے ذبح کیا ہے جانور،
یہ ہم نے فلاں کے عقیقے کے لیے ذبح کیا جانور، اس سے کیوں حرام ہو گیا؟ جب شادی کے لیے ذبح کرنے سے حرام نہیں ہوا، عقیقے کے لیے ذبح کرنے سے حرام نہیں ہوا، تو کسی کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کرنے سے کیوں حرام ہو گیا؟ اس کے نام پہ ذبح تھوڑی کیا ہے، ذبح تو اللہ کے نام پہ کیا ہے۔ تو یہاں پر جو منع ہے، جو قرآن کہتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کے نام پر ذبح، بتوں کے نام پر لوگ اس وقت جانور ذبح کرتے تھے، کہتے تھے اول الحبل، حبل کے نام، حبل کا نام بڑا ہو، حبل ایک بت تھا، حبل کا نام بڑا ہو، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کا نام بڑا ہو، ہم کہتے ہیں اللہ کا نام بڑا ہو، یہ کہہ کر چھری پھیرتے، وہ کہتے تھے حبل کا نام بڑا ہو، یہ کہہ کر چھری پھیرتے تھے، وہ حرام تھا۔ کوئی کہتا ہے اللہ کا نام بڑا ہو اور نیت یہ ہے کہ فلاں کے لیے یہ جانور ہے، یہ فلاں کی شادی کا جانور ہے، فلاں کے عقیقے کا جانور ہے، یہ کیوں حرام ہو گیا؟ اگین ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام، اس طرح نہیں کیا کرو، یہ حلال ہے وہ حرام ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے لتفتروا علی اللہ الکذب، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، اللہ نے تو یہ حرام نہیں کیا ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کسی کو سمجھانا بھی ہو، کسی سے اگر تکرار بھی کرنی ہو، کسی سے بحث و مباحثہ بھی کرنا ہو، احسن انداز میں کرو، یہ نہیں آوازیں اونچی ہو گئیں، گریبان پکڑ لیا، کیوں نہیں سمجھ رہا ہے، مارا پکڑ کے۔ اپنی رائے کسی کے اوپر تھوپنی نہیں ہے، اپنی رائے کسی پر مسلط نہیں کرنی ہے، پیار محبت کے ساتھ سمجھا دینا، سمجھ جاتا ہے بہت اچھی بات ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ یہ تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ہے، کوئی ہدایت والا واقعی پیغام ہے، اس میں بھی ہم زور زبردستی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے، کسی کو گھسیٹتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں چل بھائی نماز پڑھا، اگر اپنی اولاد ہے وہ اور بات ہے، اپنی اولاد ہے تو پھر اس کو مار کے بھی لے کے آؤ، یہ نہیں کہ بڑا ہو گیا ہے، خود ہی سمجھدار ہو گیا ہے، نہیں پڑھے گا تو خود ہی جواب دے گا، نہیں بھائی پکڑ کے لے کے آؤ اس کو، اس لیے کہ اس کا جواب ہم نے بھی دینا ہے، پڑوسی کا جواب نہیں دینا ہم نے، پڑوسی کا جواب اس صورت میں دینا ہے جب وہ بھوکا سو گیا، جب اس کی حق تلفی ہو گئی، ہم نے زور زور سے باجے بجا کے، زور زور سے شور مچا کے جناب اس کو تنگ کر کے رکھ دیا، تو اس کا جواب دینا ہے ہم نے، اس کو اگر تنگ کیا، اس کا خیال نہیں رکھا، اس کی حق تلفی کی تو جواب دینا۔ لیکن اگر اس نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے اگر نہیں سمجھایا تو بھی جواب دینا ہے، ہم نے سمجھا دیا، بار بار سمجھا دیا، اپنا فرض پورا کر دیا، اتمام حجت کر دی، اب ہم زبردستی اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے نہیں لے کے جائیں گے، اب ہم اس کو کھڑے ہو کے گلی میں ذلیل نہیں کریں گے، اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، اس کی غیبتیں نہیں کریں گے، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، جب موقع ملے سمجھاتے رہیں گے، جب موقع ملے گا سمجھاتے رہیں گے، وہی والی بات، یاد دلاتے رہو، یاد دلاتے رہو، یاد دلانا مومنین کو فائدہ دیتا ہے، یاد دلاتے رہیں گے، یاد دلاتے رہیں گے، کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی اللہ کرے گا اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ ہے، اب لوگ بظاہر تبلیغ پہ روانہ ہو گئے، بظاہر ایک شخص کسی کو سمجھانے کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن اس کو خود نہیں پتا کہ سمجھاتے کیسے ہیں۔ ہر شخص کو مبلغ ہونا چاہیے، ہر شخص کو، ہر مومن کو مبلغ ہونا چاہیے، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن مبلغ کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، تبلیغ ہوتی کیسے، یہ طریقہ بھی سیکھنا چاہیے جو قرآن نے سکھایا ہے، بتایا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، لیکن حکمت کے ساتھ بلاؤ، اچھی نصیحت کے ذریعے سے بلاؤ، گالم گلوچ کر کے نہیں بلاؤ کہ تو جہنم میں جائے گا، تیرا تو یہ ہو جائے گا، تیرا تو وہ ہو جائے گا، ایسے کون نصیحت کرتا ہے؟ ایسے نہیں، پیار سے، محبت سے سمجھا کر اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلانا۔ لہٰذا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں ذرا سی بات ہو گئی، اسی وجہ سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھانا نہیں آتا، بات کو سمجھانا بھی ایک کمال ہے۔ اچھا، وجادلہم باللتی احسن، بحث مباحثہ بھی اگر ہو جائے فرمایا تو اس کو بھی احسن انداز سے منطق تک، منطقی انجام تک پہنچاؤ، احسن انداز سے، اچھے انداز میں اس کا اختتام کرو بحث مباحثے کا، اس کے اندر بھی گالم گلوچ نہیں کرنی ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ میں آئندہ تجھ سے بات ہی نہیں کروں، میری بات نہیں سنتا، میری بات نہیں سمجھتا۔ پھر میں کہوں گا کہ یہ میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ کی طرف سے واقعی ہدایت کا پیغام ہے، کچھ چیزیں ہماری اپنی رائے ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں لیڈر اچھا ہے، وہ سمجھتا ہے فلاں لیڈر اچھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں نظام اچھا ہے، وہ سمجھتا ہے فلاں نظام اچھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ
ٹیکسیشن ایسی ہونی چاہیے، وہ سمجھتا ہے ٹیکسیشن ایسی ہونی چاہیے. کوئی بھی ہم مثال لے سکتے ہیں کہ جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کی کتاب یا اللہ کی ہدایت سے نہیں ہے، وہ ہماری ایک رائے ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں ہم ایک رائے قائم کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ کمپنی اچھی ہے، اس کمپنی کا مال اچھا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کمپنی کا مال اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس اپنے دلائل ہیں، ہمارے پاس اپنے دلائل. اب ہم اس کو سمجھا رہے ہیں، بھائی ٹھیک ہے، ہم نے اپنی بات کر دی، اپنی دلیل دے دی، اس نے اپنی دلیل دے دی، سمجھ گئے تو ٹھیک، آپ کی بات اس کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. ہم چڑھ جاتے ہیں کہ بھائی میری بات مان، میری بات سمجھ. یہ طریقہ نہیں ہے. ابھی یہ 14ویں سپارے کے جو مضامین تھے وہ مکمل ہوئے ہیں. تیزی کے ساتھ میں 15ویں سپارے کے چند مضامین بیان کر کے انشاءاللہ اختتام کروں گا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم کچھ چیزیں اس میں سے سمجھنے والی ہیں، یہ پھر رہ جائیں گی. میں صرف اختصار کے ساتھ اس کو بس بیان کروں گا، اور ان میں سے جو مشہور باتیں ہیں جو ہم ویسے ہی سنتے رہتے ہیں ان کو میں صرف بیان کر کے یعنی بتا کر میں آگے چلا جاؤں گا. جیسے پہلی آیت ہے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے، 15واں سپارہ شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ معراج کا بیان ہے، یہ ہم سنتے رہتے ہیں، بہت تفصیل ہے. ہم آگے چلتے ہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ہدایت ان لوگوں کو دیتا ہے کہ جو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. للتی ہی اقوم. اسی طرح آگے چلیں، یہ بھی بڑی سمجھنے والی بات ہے. اس پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کا ٹائم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها. یہ بہت ہی اہم بات ہے. اچھا، پہلے قانون کیا تھا؟ پہلے قانون یہ تھا کہ ایک نبی کو اللہ رب العزت مبعوث فرماتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ایک نبی مبعوث ہوتے تھے، وہ سمجھاتے تھے. اگر قوم نہیں سمجھتی تھی تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا تھا. یہی ہوتا رہا ہے. حضرت ہود علیہ السلام آئے، سمجھایا، قوم عاد نے نہیں سمجھا، عذاب آ گیا. حضرت نوح علیہ السلام آئے، سمجھایا، نہیں سمجھا، قوم نے، طوفان آ گیا. حضرت صالح علیہ السلام آئے، سمجھایا، نہیں سمجھا، قوم سمود نے، عذاب آ گیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا تم مت تولا کرو، نہیں سمجھا لوگوں نے، عذاب آ گیا. یہی ہوا. نبی حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ بے حیائی نہیں کیا کرو، نہیں سمجھا لوگوں نے، عذاب آ گیا. ایسے ہی ہوا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم، کہ پیارے نبی، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ کو ہم نے ان کے درمیان بھیج دیا ہو، آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ اپنا عذاب نازل فرما دے. اب قانون قدرتی بدل گیا. پہلے یہ تھا کہ نبی آتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، سمجھاتے تھے، قوم نہیں سمجھتی تھی تو عذاب آ جاتا. اب یہ ہو گیا کہ جب آپ آئے ہیں، اب کوئی سمجھے نہ سمجھے، مانے نہ مانے، آپ آ گئے، بس عذاب ختم. اب نہیں آئے گا عذاب. عذاب سے مراد اجتماعی عذاب، جس کے اندر پوری قوم ہلاک ہو جاتی تھی. آسمان سے کوئی پتھر برس گئے، بستیاں الٹ گئیں، طوفان آ گیا، پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی. ایک چیخ آئی، ایک کڑک آئی، بجلی آ گئی، زمین میں دھسا دیے گئے. یہ سارے عذابات ہوتے ہیں نا پہلے، وہ ختم. اجتماعی عذاب ختم. اب انفرادی طور پر عذاب کی جھلکیاں تو آتی رہتی ہیں، کبھی کرونا وائرس کی صورت میں، کبھی ڈنگی کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں. یہ انفرادی جھلکیاں. تو یہ تو ہو گئی ایک بات. اسی کے فوراً بعد فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو ہم اس بستی کے جو رؤساء ہوتے ہیں، رئیس لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، یا میں اگر آج کی اصطلاح میں کہوں، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے. فرمایا کہ اس ایلیٹ کلاس کو ہم حکم دیتے ہیں اور وہ فسق و فجور کرتی ہے، زمین پہ تباہی اور بربادی کرتی ہے، ہماری نافرمانی کرتی ہے. ایلیٹ. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا. ہم ان کو حکم دیتے ہیں، وہ جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، جہاں پر عذاب بھیجنے کا ارادہ ہو، تو اس کے جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، اس بستی کے، اس علاقے کے، اس گاؤں کے، اس شہر کے جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم گناہوں میں ڈال دیتے ہیں. وہ گناہوں میں لگ جاتے ہیں، فسق و فجور میں لگ جاتے ہیں. فحق علیہ القول. اب ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے. فدمرنا تدمیرا. اب ہم پوری بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں. یہ طریقہ دیکھیں اور یہ نظام سمجھیں. اور ایکچولی ہوتا بھی ایسا ہی ہے. سب سے پہلے
تباہی کی طرف جانے والا رؤساء کا طبقہ ہوتا ہے، سرکردہ لوگوں کا طبقہ ہوتا ہے، اچھا وہ تو چلے جاتے ہیں تباہی کی طرف، لیکن وہ پھر بھی ایک لمٹ تک جاتے ہیں، وہ پھر بھی ایک حد تک جاتے ہیں. لیکن ان کو دیکھ کر جو کہیں کہ کالے انگریز ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھ کر جو نئے نئے مالدار ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. وہ تو پھر وہ تباہی مچاتے ہیں فیشن کرنے کے چکر میں، شکل ان جیسی بنانے کے چکر میں، کپڑے ان جیسے خریدنے کے چکر میں. پیسے تو اتنے ہوتے نہیں ہیں کہ ان جیسے کپڑے پہن لیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر چوریاں کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہمیں اس جیسا، اس کو رول ماڈل بناتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے اس کو وہ رول ماڈل بناتے ہیں، اس کو رول ماڈل بنا کے اس جیسی گاڑی نہیں خرید سکتے، اس جیسا پہننا اوڑھنا نہیں کر سکتے، اس جیسا کھانا پینا نہیں کر سکتے. اب دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو کڑتے رہتے ہیں، کڑ کڑ کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، یا پھر اس جیسا بننے کے لیے وہ ہر حلال و حرام کام کرتے ہیں. پھر وہ اور تباہی مچاتے ہیں. پہلے تو جو ان کے بڑوں نے، رئیسوں نے تباہی مچائی تھی وہ تو مچائی تھی، اب ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پوری قوم برباد ہو جاتی ہے، پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے ان کے نقش قدم پہ چلنے کے چکر میں، اس لیے کہ ان کو رول ماڈل بنا لیا. یہ دیکھیں، یہ ایک نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہوا، اور یہ آپ نوٹس کر لیں، تاریخ میں جہاں چاہیں چلے جائیں، آج کی تاریخ بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو جو ذہنی طور پر کمزور ہماری قوم کے افراد ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایلیٹ ہیں، ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. جہاں وہ کھانا کھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی ادھر کھانا کھانے جائیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کو میٹ کریں، میٹ کر نہیں پا رہے ہوتے. اب یا تو وہ جو ہے نا دانتوں میں ہاتھ پھنسا کے، انگلیاں پھنسا کے، یا تو وہ کوڑتے رہتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو میٹ کرنے کے چکر میں وہ پھر ہر اچھا برا جو ان کو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ ہے ایک نظام قدرت. اچھا، اب بس اختتام کروں گا، مضامین بہت سارے ہیں، بہت ضروری باتیں تھیں جو کرنی تھی، لیکن وقت بہت ہو گیا. آخری بس جملہ سنتے جائیں. یہ جو ایلیٹ ہے نا، جس کو ہم ایلیٹ کہتے ہیں، اس کو ایلیٹ بنایا کس نے؟ مطلب یہی کیوں ایلیٹ ہے؟ ایلیٹ کا مطلب ہوتا ہے سپیریئر. ہم نے جو کسی شخص کے بلند ہونے کا یا قوم میں کسی شخص کے سرکردہ ہونے کا جو معیار بنایا ہے، وہ معیار بنایا ہے پیسہ، معیار بنایا ہے پیسہ. جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ ہمارا رئیس ہے، وہ ہمارا سرپرست ہے، وہ ایلیٹ ہے. اس کے ایلیٹ ہونے پہ کون سی شرعی دلیل ہے؟ مجھے بتائیں. قرآن نے کیا اس کو ایلیٹ کہا ہے؟ قرآن نے اس کو ایلیٹ نہیں کہا. کیا نبی نے ان کو ایلیٹ کہا ہے؟ نہیں کہا. ہم نے ان کو اپنے سر پہ مسلط کیوں کر لیا؟ اصل تباہی کا نقطہ یہ ہے، ان کو ہم نے اپنے سر پہ مسلط کر لیا، ان کو ہم نے ایلیٹ کہہ دیا، ان کو ہم نے اپنا قائد اور اپنا رہنما کہہ دیا، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے. ہم نے ایلیٹ اس کو کیوں نہیں کہا جسے اللہ نے علم دیا ہے؟ میری نظر میں ایلیٹ کلاس وہ ہیں جو صاحب علم ہیں، جو صاحبان علم ہیں، جو قوم کے صحیح معنی میں رہنما ہیں، جو صحیح معنی میں صحیح سمت کی طرف قوم کی رہنمائی کرتے ہیں. میری نظر میں وہ سرکردہ لوگ ہیں، وہ رہنما ہیں، وہ ایلیٹ ہیں. ان کو مقام دینا چاہیے. جب ان کو مقام دیں گے تو پھر ساری دنیا ان کو ایلیٹ سمجھتے ہوئے ان کی پیروی کرے گی، اور ساری قوم پھر پڑھنے پڑھانے میں لگ جائے گی، ساری قوم ہدایت لینے اور ہدایت دینے میں لگ جائے گی، پھر ان کی اقتدا کریں گے. ابھی ہم نے سر پہ مسلط کیا ہے مالداروں کو، اور ساری قوم ان کے چکر میں پڑ گئی ہے. جب سر پہ مسلط کریں گے ہم صاحبان علم کو، صاحبان فہم کو، صاحبان دانش کو، صاحبان عقل کو، صاحبان دل کو، اللہ والوں کو، جب ہم کہیں گے کہ یہ ایلیٹ ہے، ان کی پیروی کرنی چاہیے، تو ساری قوم کا قبلہ انشاءاللہ خود بخود درست ہو جائے گا. یہ پیغام ہم عام کریں گے، پہلے تو اسے خود سمجھیں گے. جب دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہوگی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، تو پھر اس کو عام کرنے کی کوشش کریں گے. عام کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ 2 لوگوں تک، 4 لوگوں تک ہم پہنچا دیں گے. ہمارے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ 10 لوگوں تک وہ بندہ پہنچا دے. جب 10 تک پہنچ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہر وہ 10 اپنے بعد 10 تک پہنچا دیں. ممکن ہے کہ ہمارے دور میں کوئی بھی صحیح بات، کوئی بھی اچھی بات، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار اس وقت یہ برائی ہے، ہمارے اندر ختم کرنے کی طاقت نہیں، ہم نہیں ختم کر سکتے اس برائی کو. کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس بات کو آگے تو بڑھا سکتے ہیں.
4 لوگوں تک تو پہنچا سکتے ہیں، 4 لوگوں کا اس پر یقین بنا سکتے ہیں، 4 لوگوں کا دل اس پر جما سکتے ہیں، بس اتنا بھی کر لیا نا زندگی میں کافی ہے۔ اب انشاءاللہ وہ جو 4 لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے وہ آگے 10 لوگوں تک پہنچائیں گے، یوں ملٹیپلائی ہوتی جائے گی، ملٹیپلائی ہوتی جائے گی۔ آج جو ہم نے بیج بویا ہے، آج جو ہم نے پودا لگایا ہے، ہم قبر میں ہوں گے انشاءاللہ 100 سال کے بعد، کوئی کام ٹھیک ہو جائے گا، قوم کا قبلہ کہیں سے درست ہو جائے گا، کسی معاملے میں قوم ٹھیک ہو جائے گی، اور اس میں ہمارا کنٹریبیوشن جو ہوگا نا اس کی جزا ہم قبر میں پالیں گے۔ تو بالکل اوور نائٹ چینج ہم اگر چاہیں لے آئیں، یہ نہیں ہوتا، اور ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں۔ ہمارا کام ہے شمع جلا دینا، شمع ہم جلاتے رہیں، پیغام ہم سناتے رہیں، بات ہم آگے بڑھاتے رہیں، قافلہ بنتا جائے گا، لوگ آتے جائیں گے، سب مل کے ایک بات پھیلاتے جائیں گے، قرآن کا پیغام پھیلاتے جائیں گے انشاءاللہ، اور آگے چل کے یہ مزید ملٹیپلائی ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔